صوم و صلاۃ و تقوی قرآن کی فضیلت، صوم و صلاۃ و تقوی قرآن کی فضیلت۔ ناظرین السلام علیکم۔ رمضان کے خصوصی پروگرام رمضان کی فضیلت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم روزے کے تمام احکام کو ادا کرتے ہیں، لیکن تمام ایسی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو عام فہم لوگ نہیں جانتے، جن کے بارے میں ہمارے علماء کرام کو جانکاری ہوتی ہے، اور ہم اسی لیے حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا ارشد ندوی صاحب کے حضور میں۔ ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا ارشد ندوی صاحب، جو امام مجیدیہ مسجد نئی دلی کے ہیں۔ ہم ان سے رمضان کے بارے میں جو تمام باتیں ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ جانکاریاں حاصل کریں گے حضرت مولانا ارشد ندوی صاحب سے۔ ارشد ندوی صاحب، جو رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں ایک مہینے کا روزہ جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رکھا جاتا ہے، تو روزے کی اسلامک نظریے سے روزے کا کیا مطلب ہے اور کیوں روزہ ہم پر نازل کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اسلام میں عبادات کو فرض کیا ہے وہ با مقصد ہے، اور اسلام کی کوئی بھی چیز انسان کے سامنے جو رکھی گئی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح سے جہاں بہت ساری عبادات ہیں جن میں نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ لیکن روزے کا جو تصور ہے اسلام میں، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تمام انسانوں کے سامنے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کی اپنی اپنی عادتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم اپنی عادتوں کے غلام نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی عادتیں خواہ کیسی ہی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن انسان اپنی عادتوں کا غلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اللہ کے حکموں کا غلام ہوتا ہے۔ جی جی، بے شک، یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کل جب تک ابھی رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ہماری عادتیں کیا تھی؟ ہم فجر کی نماز کے بعد چائے لیتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، دوپہر میں ہم کھانا کھاتے تھے، رات میں پھر جو ہے ہم وہ رات کا کھانا کھاتے تھے جسے ڈنر بھی کہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نکلا اور رمضان کی پہلی تاریخ ہو گئی، تو انسان کی عادتیں جہاں پر تھی وہیں پر ختم ہو گئی، رک گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہم اپنی عادتوں کے غلام نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حکموں کے ہم غلام ہیں۔ تو انسان نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہماری عادتیں خواہ کیسی ہی ہوں اور کتنی ہی زندگی سے جو ہماری وہ عادتیں ہوں، لیکن اللہ کا جب حکم آ جائے گا، جس وقت آ جائے گا، ہم اس وقت اس کے حکموں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہی بندہ مومن ہونے کی اور ایک غلام ہونے کی اور اللہ رب العزت کو ایک ماننے کی کہ وہ مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے دلیل۔ بے شک بے شک۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ حج کے ارکان کے تعلق سے جب آدمی منا سے عرفات میں جاتا ہے تو ظہر کی نماز کے وقت دوپہر کے بعد، یعنی 12 بجے کے بعد جو ہے مسلمان کی عادت ہوتی ہے، جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، لیکن کیا ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں رکا ہوا ہے، اور آج جو ہے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہا، جبکہ عادت اس کی یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ کا حکم یہ ہے کہ آج کی ظہر کی نماز وہ عصر کی نماز کے ساتھ تمہیں پڑھنا ہے۔
لہٰذا بندہ مومن آج اس نماز کو مؤخر کرے گا اور عصر کی نماز کے ساتھ ادا کرے گا۔ ایسے ہی مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز کا حکم ہے، لیکن آج مغرب کی نماز کو بندہ مومن مؤخر کرے گا، عشاء کے ساتھ ملا کر کے پڑھے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی عادتوں کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا ایک عالمی پیغام ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، جس کو اللہ نے تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میری مخلوق، پیاری مخلوق، تم اپنی عادتوں کے غلام مت بن جاؤ، بلکہ تم ہمارے حکموں کے غلام رہو، تاکہ جب بھی، جس وقت بھی، جس طرح کے حالات کے اعتبار سے ہم تم سے مطالبہ کریں گے، اس طرح کے حالات میں تم ہمارے حکموں کی تعمیل کرو گے، پھر اس بنیاد پر اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایک شاعر تھے کنور مہندر سنگھ بیدی، انہوں نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ ضرورت وقت کی، کیا ایک غیر مسلم اگر روزہ رکھتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دیں گے، اس کا ثواب دیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں جب ہم روزہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں جو ثواب دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کسی مزدور کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا ہے، بے شک وہ ہر کسی کی محنت اللہ کا عالم۔ وہ بدلہ جو ہے دیتا ہے۔ مطلب گویا کہ آپ کا کہنا ہے کہ اللہ کی نظر میں کوئی کسی مذہب کا نہیں ہے، بلکہ سب اس کے غلام اور بندے ہیں، سب اس کے بندے۔ ہاں، ایک عبد کی حیثیت ہے۔ لہذا جو بھی آدمی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کا ثواب اس کو مل کر کے رہتا ہے، اور وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نے کیا ہے تو اس کو جو ہے ثواب دے رہا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے وہ اگر کرے گا تو اس کو جو ہے وہ ثواب یا اجر نہیں دے گا۔ نہیں، نوازنے والی وہ ذات ہے، وہ تو مخلوق خدا کی خدمت کو ہی پسند کرتا ہے، اور اس کے سامنے میں جو جھک جاتا ہے اس کو سب سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ اور یہی چیز رمضان المبارک کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان کے اندر جو جانوروں کی صفات موجود ہیں، اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے کہ اے انسان، جس کے اندر ایک جانور کی صفات بھی موجود ہے کہ جس طرح سے جانور کھاتا ہے، پیتا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان بھی کھاتا اور پیتا ہے، لیکن ایک مخلوق اللہ کی وہ ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ نہ تو وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اسی کو ملائک بھی کہتے ہیں، انہی کو ملائک بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اصل میں یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب آدم کو اس روئے زمین پر بھیجا تھا خلیفۃ فی الارض بنا کر کے، تو اس وقت جو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تو ایک ایسی قوم کو، ایسی مخلوق کو اس روئے زمین کا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کرتے ہیں، آپس میں لڑنے جھگڑنے کا کام کریں گے، تو ایسی مخلوق کو کیوں؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ آج اللہ رب العزت بندے مومن کو کہ صبح سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک اس نے اپنے حکم سے روک دیا ہے، اور یہ روک کر کے فرشتوں کے سامنے میں اس عمل کو فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے وہ جماعت جس نے تم نے سوال کیا تھا اس وقت اسی انسان کے اوپر کہ یہ ایسا کریں گے، کہ تم دیکھو اگر ایک جانب اس کے اندر گناہ کی صفات موجود ہے، لیکن گناہ کی صفات پر اللہ رب العزت کے حکموں کے ذریعے سے جو عبادات ہیں وہ اس طرح سے کرنے کو تیار ہیں کہ وہ تمام تر صفات ختم ہو جاتی ہیں اور فرشتوں کی صفت اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو ایک انسان اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ وہ اللہ جب چاہتا ہے فرشتوں کی صفت بنا دیتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان اس کے حکموں کا غلام بن جائے، اسی وقت جو ہے اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ نوازنے کا کام کرتا ہے۔ حضرت ایک بہت خاص سوال یہ ہے کہ رمضان روزے کی حالت میں اگر ہم کھانا کھا لیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
پانی پی لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم بستری کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو عام فہم چیز ہے. لیکن ایسی بھی تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں پوشیدہ ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس کی ذرا تفصیل سے بیان کریے کہ اور کون سی ایسی حالات ہیں کہ جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جہاں مکروہ ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیے نواقض روزہ کے سلسلے میں جو چیزیں روزہ کو توڑنے والی ہیں، اس سلسلے میں جو آپ نے باتیں بتائی کہ کھانا پینا یہ ساری چیزیں، اور آپ نے جو ہے وہ صحبت کا تذکرہ کیا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی رات میں جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی بیوی سے جو ہے تعلق قائم کرتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے وہ روزے کی حالت اوقاف میں کہا، ہاں روزے کی حالت میں یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ چیز تو یہ ہے کہ آدمی کا روزہ بالکل ختم ہو اور جاتا ہے. جبکہ وہ چیزیں اللہ نے جائز قرار دی، اس وقفے میں وہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا. اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ ہاں تو پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ عبادت کا جو اصل مقصد ہے اور عبادت کا جو لب لباب ہے وہ تقویٰ ہے. اور ہر عبادت سے جو مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے. عام بھاشا میں کیا کہیں گے تقویٰ کا مطلب؟ تقویٰ کے معنی آتے ہیں یعنی کہ پرہیزگاری کے، پرہیزگاری مطلب اللہ کا لحاظ کرنا، ہاں اللہ کا لحاظ کرنا، میں آرادھنا کہتے ہیں. جی جی. تو لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم آتے ہیں تو اس کا جو تقویٰ ہے وہ دیگر عبادات سے بالکل الگ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 40 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نفلوں کا ثواب فرض کے برابر، اب فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز اگر آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اسے ہٹائیں. جیسے پتھر راستے، جیسے پتھر ہے یا کانٹا ہے یا کوئی بھی آدمی سامنے کے گڈھے میں اگر گرنے والا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بچائیں، سنبھالیں. گویا کہ اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے تمام سماج کو روکنا، یہ جو ہے تقویٰ کی بنیادی چیز ہے. لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں ایک جانب حرام چیزوں سے، گناہوں سے بچنے کو تقویٰ کہا گیا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں حلال چیزوں سے رکنے کا نام بھی تقویٰ ہے. جس کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے لیکن آج جو ہے چند دنوں کے لیے اس مہینے میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو بندہ مومن کی صفت یہ بن گئی ہے اور اس کی اندر یہ شان اس کی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ناجائز سے تو اور دنوں میں بچتا ہی بچتا ہے. اللہ اگر یہ کہہ دے کہ جائز سے بھی تمہیں بچنا ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے تقویٰ رمضان کا. اس کے بعد آپ آئیے کہ جو چیزیں آپ نے بتائی کہ کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، اور اسی طریقے سے بیوی سے تعلق قائم کرنے سے روزے کی حالت میں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے روزہ جو ہے ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ گالی دینے سے یا غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیے مکروہ کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ گالی دینا یہ خود اسلام کے اندر، پہلے آپ یہ کریے کہ مکروہ کیا ہے، لوگ اس میں کنفیوز ہیں. مکروہ کا مطلب اصل یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ چیز ہے کہ جسے آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ بیٹا ہے آپ کا اور وہ ایک کام کر رہا ہے اور وہ کام اچھا ہے تو آپ اسے پسند کر رہے ہیں. ایک وہ کام ہے مثال کے طور پہ پڑھائی کے وقت میں اگر بیٹا جو ہے آپ کا کھیل رہا ہے یا آج کے زمانے میں موبائل میں گیم دیکھ رہا ہے تو ماں باپ اور ٹیچر بھی اس کو یہ کہے گا کہ یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے. تو یہ ناپسندیدگی کو جو ہے وہ کراہیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ افضل عمل نہیں ہے، یعنی افضل اور غیر افضل کا معاملہ. اب اس میں جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، وہ ایک دوسری بحث ہو جاتی ہے، وہ تو الگ. لیکن کراہیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی ناپسندیدہ عمل کو کرنا، یہ اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے، تبھی تو اس کا نام مسلمان ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک لایانی مجلس ہے اور اس کے اندر آپ بیٹھ رہے ہیں اور اس میں جا کر کے آپ شریک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے اس میں حصہ نہیں لیا
لیکن آپ جو ہیں اس میں وہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد آپ جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ وہاں پر کی باتوں کو آپ نے سن لیا اپنے کان میں، تو گویا کہ بے شک آپ اس میں شریک نہیں تھے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی شرکت ضرور ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت اس طرح کے اعمال کو بھی ناپسند فرماتا ہے کہ مسجد کے اندر آدمی داخل ہو جائے، بہت بلند آواز سے جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیتا ہے، جبکہ مسجد میں آداب مجلس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کی زبان بالکل خاموش ہونی چاہیے، وہ ذکر کی جگہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے وضو خانے کے اوپر بھائی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ، مطلب ناپسندیدہ کوئی بھی عمل آپ مت کیجیے، کوئی بھی عمل جو ہے ناپسندیدہ جو ہے وہ مت کیجیے، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ اگر مرض میں کوئی مبتلا ہے اور مرض روزہ رکھنے سے بڑھنے کے خطرات ہیں تو اس حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو اس کو پھر قضا بھرنی ہے، اور اگر لمبی بیماری چلتی ہے تو اس کا فدیہ ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ جیسے کسی کی آنکھوں میں پریشانی ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ 3 وقت دوا ڈالنی ہے، کان میں پریشانی ہے، صبح سے شام تک 4 بار دوا ڈالنی ہے، اور انجیکشن لگوانا لازمی ہے، تو یہ ایسے حالات تو ہیں نہیں کہ جس میں انسان کی جان جا سکتی ہے، لیکن آنکھ تو جا سکتی ہے، کان جا سکتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ بہت سے عالم کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، بہت سے کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانا جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کان میں دوا ڈالنا جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم جیسے جو دینی تعلیم تو نہیں پائے ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حلق میں جانے پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت تشریح کریں ذرا، یہ ضروری ہے عام لوگوں کے لیے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دین جو ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ الدین یسرن، دین یسرن، ہاں دین جو ہے وہ آسان ہے، دین جو ہے مشکل نہیں ہے۔ اور آپ یہ یاد سمجھیے، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہے عبادت اور دوسری چیز ہے انسان کی جان۔ اللہ رب العزت انسان کی جان کو یا ایک انسان کے جسم کے کسی بھی اعضاء کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی عبادت سے، تو اللہ رب العزت ایسی عبادت میں وہ سہولت پیدا کرتا ہے اور انسان کو سہولت دیتا ہے۔ اب ایک آدمی کی آنکھ چلی جائے، دنیا کا کوئی بھی مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ روزہ رکھیں۔ نہیں، روزے کی حالت میں اگر آنکھ میں دوا ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر آنکھ کے اندر آپ دوا ڈالتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعض ڈاکٹر اس کو بتلاتے ہیں کہ ناک کی جڑ میں اگر آپ یہاں پر تھوڑی دیر دبا کر کے اگر آپ رکھے رہیں تو دوا کے اثرات جو ہے وہ حلق تک نہیں جاتے ہیں۔ معاملہ صرف یہ ہے، اس سے زیادہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس کے دوا کا ڈالنا ضروری ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دوا ڈالے گا، اور روزہ بھی رکھے۔ ہاں، اور روزہ بھی رہے گا، وہ دوا ڈالے گا وہ۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر اس کی آنکھ میں تکلیف یا پریشانی بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھو گے، بلکہ بعد میں تم اس کی قضا کر لینا، یا اگر پھر لمبی بیماری ہے تو پھر جو اس کا فدیہ بھی جو ہے دینا۔ اور یہی حالت کان کی بھی ہوگی۔ جی جی، یہی حالت ہر چیز میں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سہولت، مثال کے طور پہ ایک نماز ہے۔ اب نماز کے اندر جو ہے وہ قیام فرض ہے۔ ایک آدمی ہے کہ پاؤں جو ہے اس کا ٹوٹا ہوا یا اس کو تکلیف ہے۔ آج کے زمانے میں عام طور پہ پاؤں میں جو لوگوں کو پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ سے آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی بات ہے، نماز کے اندر جو ہے قیام اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن فرض کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی فرض چھوڑ دے تو پھر نماز دوبارہ جو ہے اس کو پڑھنی پڑے گی۔ لیکن فرض کے اندر بھی اللہ نے اتنی سہولت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کو پاؤں میں تکلیف ہے، جو کہ عام طور پہ آج لوگوں کے پاؤں میں تکلیف ہے، مساجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی نماز پڑھنے آتا ہے اور مسجد کے کرسی پر جو ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو وہ گویا کہ کھڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ترک فرض کا جو ہے وہ ترک فرض جو ہے اس سے ہو رہا ہے، یعنی کہ فرض کو وہ چھوڑ رہا ہے۔
تو ایسی صورت میں تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو سہولت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ لیٹ کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو عبادت کوئی مصیبت نہیں ہے، عبادت جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور اس میں بڑی سہولت اور بڑی آسانی ہے۔ اس لیے 24 گھنٹے میں بمشکل 50 منٹ بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ 50 منٹ سے بھی کم میں ہی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ کے فارغ ہو سکتا ہے۔ اب رہی بات انجیکشن کی، تو انجیکشن جو ہے وہ لگانے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، بعض وہ انجیکشن ہے جس کے بارے میں جس سے توانائی ملتی ہے، ہاں، جس سے اطباء جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ خاص خصوصی حالت میں، ہاں طاقت کا ہاں خصوصی حالت میں جو ہے وہ اس کو لکھتے ہیں، تو وہ جو صورت بنتی ہے خصوصی صورت، تو اس کے احکام بھی بالکل خصوصی ہوتے ہیں۔ عام حالتوں کے اندر جو جیسے معمولی اینٹی بائیوٹک وغیرہ ہے، تو اس طرح کی اگر انجیکشن جو ہے لیا جاتا ہے تو ایسے انجیکشن سے جو ہے وہ آدمی کا روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ بعض حالتوں میں تو آدمی اگر چاہے تو وہ گلوکوز بھی چڑھا سکتا ہے، ایسی صورت میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو وہ تو خصوصی حالت میں جب مریض ایک دم بالکل اخیر حالت میں ہو تو پھر اس وقت جو ہے عبادت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے جان کا صرف تصور ہوتا ہے۔ اسلام اس وقت عبادت جو ہے اس پہ لازم نہیں کرتا ہے، بلکہ صحت کے ساتھ اچھی حالت میں جو ہے عبادت ہے۔ اگر آدمی کی جانی خطرے میں پڑی ہوئی ہے تو پہلے اسلام جو ہے اس کی جان کی حفاظت کی بات کرتا ہے، نہ کہ وہاں پر عبادت کی بات کرتا ہے۔ اسلام وہاں پر نہ تو روزے کی بات کرے گا، نہ نماز کی بات کرے گا، نہ حج کی بات کرے گا، بلکہ اسلام اس انسان کی جان کی بات کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیاری اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی جان ہے۔ حضرت آپ نے تمام سوالوں کا اور پرسکون تسلی بخش جواب دیا۔ ایک آپ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اتنے عزیز ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو ایک کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس بابرکت مہینے میں؟ دیکھیے، رمضان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر کے اور اس کے بعد غروب آفتاب تک۔ اب آج کل کا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ کیا ہے، مئی اور جون کے مہینے میں آ رہا، اور شدت کی جو ہے وہ دھوپ ہوتی ہے، تمازت کے ساتھ لو باقاعدہ جو ہے چلتی رہتی ہے، حلق کے اندر آدمی کے چٹخارے آتے ہیں، بھوک بھی خوب لگتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر آدمی یہ چاہے تو کہیں چھپ کر کے جا کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کر کے پانی پی سکتا ہے، کہیں کسی تالاب میں ڈبکی لگا کے پانی پی سکتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے کہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ روزے کا تعلق دکھنے سے نہیں ہے، روزے کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ دنیا میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی کسی کونے میں جا کر کے بند کمرے میں اگر ایک گلاس پانی پی لے تو دنیا کے سامنے میں وہ اپنے آپ کو روزے دار ثابت تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا ضمیر یہ کہے گا کہ تو نے یہ کیا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی ہیں لیکن چوتھی ذات اللہ کی، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 آدمی ہیں لیکن چھٹی ذات اللہ کی۔ تو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو معاملہ اس عبادت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھتی ہے، اور اس وجہ سے آدمی اپنے آپ کو روکے رہتا ہے۔ مغرب سے پہلے دسترخوان لگا ہوا مسجد کے اندر، انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں، اور روح افزا ہے، مشروبات ہے، طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ لیکن اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت تمام انسانوں کے سامنے میں جانا چاہیے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک پیاسا کس طرح سے اپنے پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہوگا، ایک بھوکا رہنے والا کس طرح سے اپنے پیٹ کی بھوک کو کیسے جو ہے برداشت کرتا ہوگا، کیسے اس کو سہن کرتا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو اور بندہ مومن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بندہ مومن، میرا مقصد تم کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں، 15 گھنٹے تک تمہیں جو ہے اس تپسیا کے اندر رکھنا نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں اپنی اس پیاس کی شدت کے ذریعے سے ان پیاسے لوگوں کو بھی تم یاد کرو کہ جو برسوں سے پیاسے ہیں اور ان تک ابھی ایک گلاس پانی نہیں پہنچا،
ان بھوکے لوگوں کو تم اپنی اس بھوک کے ذریعے سے ان بھوکوں کو بھی یاد کرو کہ جو اپنے گھروں میں بھوکے ہیں لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے اب آدمی کے اندر جب یہ پیاس اور بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے تو دوسرے کی پیاس کا اندازہ ہوتا ہے، دوسرے کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو خدمت خلق کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر کوئی پیاسا ہے تو تم اسے پانی پلاؤ، کوئی بھوکا ہے تو تم اسے کھانا کھلاؤ، کوئی ننگا ہے تو تم اسے کپڑا پہناؤ، کوئی اگر بغیر چھت کے ہے تو تم اس کے لیے سایہ بن جاؤ اور اس کے چھت کا انتظام کرو، کوئی اگر یتیم ہے تو اس کے سر پر تم ہاتھ رکھو، کوئی اگر بیوہ ہے تو اس کے لیے تم سہارا بن جاؤ۔ یہ تصور اللہ رب العزت تمام انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جب یہ چیز آتی ہے اور بندے مومن اس کام کو کرتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے بندے کی خدمت نہیں کی بلکہ تو نے میری خدمت کی ہے، تو نے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا بلکہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، تم نے کسی ننگے کو کپڑا نہیں پہنایا بلکہ تو نے مجھے کپڑا پہنایا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اسی لیے اس نے یہ کہا کہ ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ جب روزے کا بدلہ میں خود ہو جاتا ہوں، اور ظاہر ہے بندہ مومن کو جب اللہ مل جائے تو پھر ہماری عبادت کامیاب ہو گئی، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام انسانوں کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے کا یہی پیغام ہے کہ ہر آدمی اس تصور کو سمجھے اور اس تصور کو تمام انسانوں کے سامنے پیش کرے۔ حضرت مولانا محمد ارشد ندوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت مولانا نے رمضان کی وہ تمام چھوٹی چھوٹی جانکاریاں ہمیں حاصل کرائی، ہمیں بتائی ہیں کہ جس سے ہم نابلد ہیں، جس جانکاریوں کو ہم نہیں جانتے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور عالم کے ساتھ رمضان کے بارے میں اور جانکاریاں لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔